حضرات گرامی، انسان عمل کرتا ہے، عمل اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اچھے عمل پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، برے عمل پہ عذاب اور سزا کا بھی وعید ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی میں اچھے اور برے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ مکمل بدلہ نیک عمل کا فوری طور پہ نہیں ملتا ہے، بلکہ کچھ بدلہ یعنی انسان کے نفس کا سکون، دل کا سکون اور انسان کی زندگی کی کامیابی، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ چہرے پہ رونق، چہرے کا چمکنا دمکنا اور اس کا لوگوں میں ذکر خیر ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن حقیقی بدلہ وہ آخرت کے دن نیک اعمال کا ملے گا۔ اسی طرح برے اعمال جو انسان کرتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے وہ خطرناک جو اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن برے اعمال پہ اگر وہ قائم رہتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے تو اس کی گرفت جو ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود جب انسان کی سرکشی بڑھتی ہے اور انسان بہت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت آتی ہے، تو وہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی گرفت جو ہے ضرور بہت سخت ہے۔ تو جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو انسان تلملا اٹھتا ہے، انسانی گروہ جو ہے وہ سخت اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بس نہیں چلتی۔ اس لیے اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی بے شمار دنیا کے واقعات میں مثالیں ہیں کہ سرکشوں کی سرکشی جب بڑھتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، گرفت ہوتی ہے۔ وہ تمام اقوام، چاہے وہ قوم سمود ہو، قوم موسیٰ ہو، اور چاہے وہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر ہوں، یہ تمام جو قومیں ہیں اور ان میں جو عذاب اللہ کے آئے ہیں وہ سب گرفت ہے۔ تو جب گرفت ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس واسطے انسان کو ہمیشہ لرزنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور برائیوں سے اور برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ آج آپ واقعات دیکھیں تو دنیا میں جو کہیں قتل و غارت گری اور نسل کشی کی انتہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب گرفت آتی ہے تو کبھی وہ آگ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ انسان کی دل و دماغ کو بے چین کر دینے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس پہ کنٹرول انسان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چاہے یہ پچھلے واقعات بھی ہیں، کبھی کسی قوم کو جو ہے وہ ابلتے ہوئے آگ سے ہلاک کیا گیا، کبھی زوردار طوفان سے ہلاک کیا گیا، کبھی تیز ہواؤں کے ذریعہ ہلاک کیا گیا، تو یہ سب اللہ کی گرفت ہے۔ تو اللہ کی گرفت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یبدی وعید، کہ وہی ذات ہے جو انسان جو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے اور پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرے گی وہ قیامت کے روز۔ تو یہ انسان چلتا پھرتا جب مر جاتا ہے تو پھر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے کہ وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ کی گرفت سے بچنے کی ہمیں ہر آن ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اہل ایمان کی کو امان ہر جگہ دے اور جو ہے شریروں کے شر سے بچائے۔